دیا جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے. فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا. یہ ڈیلی میل کئی ایڈجرنمنٹ کئی اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں. کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے. اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی. میرے پاس تو اتنا مواد ہے, یہ تو 20% ہے. انہوں نے کہا اینکر نے کہ بار آپ دیں گے ان کو سب کچھ میں برطانیہ حوالے کروں گا, میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا. تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے, اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں. اس کی ایڈجرنمنٹ لی, پھر کووڈ آ گیا. بھائی کووڈ آ گیا کیا, یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھائی کووڈ آ گیا. آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو, مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے. کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا. حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی. تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا. بھائی پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے. آپ کو واٹس ایپ پر, آپ کو ای میل کے ذریعے, آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے. وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے. بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگ لی. معافی مجھ سے نہیں مانگی, یہ آپ سے معافی مانگی ہے, آپ سب سے. باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے. ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر, ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں, اور 600 ملین پاؤنڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کی. تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی انہوں نے, ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی. اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے. یہ میری وجہ سے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دوسری طرف کیا ہوا, یہ شومی قسمت دیکھیں. یعنی کوئی نہیں چاہے, کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو, کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونلی ڈیمیج ہو جائے. یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے, پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس, انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا. خانہ کعبہ کا ماڈل تھا اور وہ گھڑی عطیے کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے. یہ عمران نیازی نہیں, 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے. جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے, وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے اوپر, آپ جا کے دیکھ لیں. تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں, لیکن وہ ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں. یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی, گھٹیا ترین, کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سر عام اس کو نیلام کیا, بدنام کیا. اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی. اور یہ آج روز روشن کی طرح بات آیا ہے, اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی. وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی, اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا, اس کا بیان
جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نہ میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا. میں نے اس لیے بات آج سے چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا. اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے. چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے، اور دن رات جھوٹ بولا، دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے، اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے. واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤسا جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے. وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی. اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بھڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے. پر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے. اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی. اب آپ بتائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی، یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. وہ یہ عمران خان، اس کے حواری، جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے. اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا. اور پھر فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی، جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کی شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے. کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا. مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے، وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں، وہاں پر نواز شریف سب قید تھے. وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں، گرفتار کر کے لے گئی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی. تو آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا. اپنی بہن آپ نے ان کو NRO دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا.
مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی، وہ مرتکب ہوئیں، دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئیں، کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایف بی آر سے ان کو سہولت دلوائی، این آر او دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا، پاکستان کی معیشت کو. اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر، اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں، تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے، جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری کی ساری جو پاس ہونی تھی پاس نہیں کی، نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ کابینہ سے، نہ کسی سے بھی انہوں نے ان کو منظور کروایا. اور پھر جب ہمیں یہ تو سر مڑاتے اولے پڑے، ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بہت ہمیں تکلیف تھی. میاں نواز شریف کو، پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو، گورنمنٹ کو، کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ، مگر مجبوری تھی. اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنا کنزیوم کروایا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے، لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا، اسٹیٹ تھی، اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. یہ حقیقت ہے بالکل. وغیرہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دیں، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، آٹا سستا دیا، چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی، تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا، مجبوری تھی. آئی ایم ایف مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں، اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ دور کو یاد کریں نا، 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ ایل این جی سے چلنے تھے، اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا، اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے اس کے اوپر کاسٹ اوور رنز ہو گئے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے، مگر قطر کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس تھی $2 $3 پر یونٹ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ خواب خرگوش میں محض یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بھجوانا ہے، NGO کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، اور اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو. کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ. اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں، اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں، اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی، سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بغض، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سن لیں میری بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ، یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل اور یہ ٹینٹس، جی ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کوئی 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے. کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے بخدا اپنے شدید سردی میں بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں پہ وہ ٹھٹر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں، وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی اور بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی، اور چینی کے جو ایکسپورٹرز تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا. اس وقت 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا. وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹس سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک $100 تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور ساتھ سبسڈی بھی جیب میں. یہ اس طرح کے پھر چینی بعد میں امپورٹ کی گئی، گندم منجوائی، گندم بعد میں امپورٹ کی گئی. یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اور آپ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں؟ بھئی ہم بالکل جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے اپنایا ہے. ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال، اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، سیلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا. ابھی آج میں نے جو پاکستان میں کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفراء ہیں ان کو میں نے آج بلایا اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ کی، ان کو بتایا. لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ابھی ہم نے 1800 ارب روپے کا کسان
پیکج دیا ہے وہ میں آپ کو پاسنگ ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی علیحدہ بات ہوگی. اور اس طریقے سے ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تو میں نے وہاں پر پھر جو ہمارا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم نے وہاں پر آٹے کا انتظام کروایا، چینی کا انتظام کروایا کے پی میں. اور اس طرح کے بے شمار جو اقدامات، اور پھر جو باہر کے ممالک نے ہماری مدد کی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے، ہمیں کھربوں چاہیے اس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ سیلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹٹر رہے ہیں بالکل. اس لیے ہمیں اس چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. اپنی بہن کو آپ نے نعرہ دلوایا اور باقی سب کچھ چھوڑ ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائیاً یہ باتیں کرنا تھا، اس میں معیشت کی بات بھی ہے. یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے وہ، 50 ارب روپے کا وہ فراڈ ہے. کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا، اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ کاغذ لفافہ بند تھا، بند لفافہ کھولا نہیں گیا. 2-3 وزراء نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولیں. کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کا دیں؟ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا، وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. یعنی انڈیویجول وزیر اعظم کا بے شمار مداحت میں اب کابینہ کرتی ہے. تو وہ کابینہ میں آیا، نہ وہ لفافہ کھولا گیا، نہ دکھایا گیا، اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی. وہ ضرور وہ 50 ارب ڈالر کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خان نیازی نے ڈالا، لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک $2 ملین کی ہو یا $4 ملین کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں. یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں. اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی اس سے بڑی بے عزتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے؟ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا. کچھ بات آپ سے جناب فائنانس منسٹر صاحب کریں گے معاش کے اوپر، پھر آپ کے جو سوال لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب وزیر اعظم. بیسیکلی میں کچھ سٹیٹمنٹس سنی ہیں جی اور پڑھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. پہلے تھا کہ پاکستان بانڈ پے نہیں کرے گا، 2-3 مہینے اس چکر میں قوم کو بزی رکھا. اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں چند گزارشات کرتا ہوں، پھر جو سوالات ہوں گے میں حاضر ہوں. کہ صرف آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو اور عمران خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایل اے نے گورنمنٹ چھوڑی تھی، اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کمپیریزن کافی ہے. یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی، جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی. اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی، دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی. اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبویسلی بزنس اور معیشت کا پہیہ چلتا ہے،
وہ 6.5% پہ تھا. یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورثے میں ملی, اور 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا. چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں, تو وہ 30,000 ارب تھا. یعنی مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں, حالانکہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پے کرنی, وہ بجٹ سے پے نہیں ہونی. تو چونکہ 30,000 بڑا نمبر تھا, یہ اس کو ہر جگہ, یہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹ کیے, سعودی عربیہ, UAE, امریکہ, ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہیں, یا ہم کرپشن کی بات کرتے, اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے. میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہیں اور کرپشن عروج پہ ہے, اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں. یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں, انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا, اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا, اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا. 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا, اور جو 30,000 تھا اس میں 20,000 پہ آنا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ. الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے, کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 22 میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی, انفلیشن انتہائی عروج پہ, وہ آپ کے سامنے ہے. روپے کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی قیمت آدھی کر دی. لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں, آپ پوری لسٹ ہے, کسی چیز میں 100% سے کمی نہیں ہوئی, اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا. جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا, کہ جی یہ انہوں نے تو PMLN گورنمنٹ نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے, میں 1 سال میں, یہ آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے, آپ کے موجود ہوں گے, 1 سال میں کروں گا. باقاعدہ اس کی اسکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں. 8,000 کروں گا, انہوں نے 4,000, ذرا انڈر 4,000 کیا. وہ 25,000 کا قرضہ جو ہے وہ یہ 44,000 ارب پہ لے کے گئے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین انکریز ہے. کبھی اتنی تیزی کے ساتھ 75,000 سالہ قرضہ 25,000, اور 19,500 کا اضافہ صرف 42 مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2, جو 30,000 کا قرضہ تھا وہ یہ 54,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے, یعنی 24,500 اس میں اضافہ کیا. اور جو ریونیو کا کرنا تھا, ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا, کوئی تیاری نہیں تھی. 1 سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم IMF میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہم نے تو دنوں میں 5 دنوں میں بجٹ دیا 2013 میں آ کے, اور 1 مہینے کے اندر IMF کا پروگرام سائن کر لیا. تو یہ اب یہ جو ریٹورک ہے یہ ہمیں تو نقصان پہنچانے کی, میرا خیال ہے کہ ان کا یہ شاید یعنی انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے. اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ سے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز صاحب کے لیے کہ جی کیا کریں, کیونکہ آپ سب ذی شعور ہیں. لائنیں لگی ہوئی تھی لنڈن میں ٹکٹیں لینے کے لیے. ان کے سینئر 3 لوگ تھے, سب کہتے تھے جی یہ تو اپنے بوجھ میں چند مہینے اور گزرے گا, لیکن وہ شاید چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنامکلی آ جاتی, جیسی سری لنکا. شاید ان کی قسمت وہ تھا. بہت بڑی قیمت ادا کی, اور ملک سیاست کو, جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی, اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی. لیکن کمٹمنٹس کس نے کی تھی؟ وہ PTI نے کی تھی, وہ عمران خان نے کی تھی. انہوں نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پاکستان کی کریڈیبلٹی کو یہ تباہ کرنے والے آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, جو اس حکومت نے آ کے, سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمٹمنٹس کو, تاکہ IMF پروگرام, دیکھیں یہ دنیا میں اب IMF ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا, ورلڈ بینک, IFC, IBRD, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, AIIB, جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا, جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچھائیں, نہ صرف اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کی, جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کو بھی ریورس کر کے چلیں. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت اروڈ ہوئی. وہ ہر چیز کو اس شک کی نگاہ سے دیکھتے. ابھی جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو, یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب
انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے اور وہ واقعی اب کریں گے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی عروج پہ سیاست یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہیں. اب عمران خان کو پتہ نہیں پتہ کہ نہیں پتا کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. اٹ از ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وچ مینس اینڈ وچ میٹرس. وہ امریکہ کا 110% ہے, یو کے کا کووڈ کے بعد 101% ہے, جاپان کو 257% ہے. آئی کین کوٹ ڈزن آف کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے. وہاں تو کوئی پالیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے, جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آج 72 ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں, اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز, اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان لگ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے؟ ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا, یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. کیونکہ اگر آپ اوبسیسڈ ہو گئے کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے, دنیا میں بدنام کرنا ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے, اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے, اس کو یعنی دنیا کے فائنینشلز دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا, تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے, آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے, ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزروز تھے. اب ہم مینیج کر رہے ہیں چیلنجز, لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں. یہ چیلنج وہ 25,000 کا قرضہ جو 44,500 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 1750 ارب سالانہ تھی, آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے, گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب, آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور آپ تو ان وے لکی نکلے کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے, ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید قیامت تک کسی کا نہ ہوتا پاکستان میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس آف ارسپانسبلٹی ہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں ایز اپوزیشن میں ہونے کے حوالے سے. تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے, ہم ٹھیک ہے مینیج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا, اب ایک قدرتی ایک آفت آ گئی, فلڈ جو ہے کیٹاسٹرفی آ گئی, وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب 70 کیش اور 20 ارب این ڈی ایم ای کے ذریعے خرچ کر دیے, اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے گھڑی کی بات کی تو کل عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے, میں بیچوں یا نہ بیچوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ہی دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ جو باجوہ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا ہے. اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا اس میں, تو دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی, پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. جی نیکسٹ باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے اپنا میرے خیال میں ان کو چین سے
ज़िंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं इमरान खान साहब। इससे आगे मैं बात क्या करूं। और जो नए सिपहसालार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, ये अ प्रोफेशनल सोल्जर, इनका शाइनिंग कैरियर है। इंशाअल्लाह ही इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम, और पाकिस्तान के जो इस इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, आपने अपने इब्तदाई कलमात में डेली मेल के बारे में जो अपॉलॉजी की गई है उसे दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, सच का बोल बाला हुआ है। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। इस पर मैं पूरी कौम अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरे इसहाक डार साहब से मेरा सवाल है कि रात इमरान खान साहब ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दावे किए कि मार्केट में डॉलर 150 रुपए का नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की बरामदात में महाना 18% कमी हो रही है, और डिफाइल का आपने बता ही दिया। जो बात की उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहाँ तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपए का फ़र्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपए 18 रुपए का फ़र्क है। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हज़ार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं, और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइजर वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी क्रॉस दी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइज़र। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक सिर्फ। सो आप देखेंगे कि ये देखें रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। तो वो उसकी इजाज़त तो वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथराइज किया है सबको, ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें, ना यहाँ से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी, जिसे खरीदनी है वो डॉलर अपने ले खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। फर्टिलाइजर लेना 6-7 हज़ार रुपए का इंपोर्ट करें, हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करीब हम सब्सिडाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए कि हम गैस जो है वो फर्टिलाइजर के लिए देते हैं, वो गैस हम बिजली भी बना सकते हैं सस्ती उससे। तो ये हमारी सारी चीज़ें फोकस में हैं, और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक सीरियस क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जुमे के दिन से, और इंशाल्लाह उसके नताइज पाकिस्तान के हक में आएंगे। तीसरी जो आपने की कि एक्सपोर्ट में कमी, बिल्कुल 18% कमी नहीं है, टोटल कमी जो है नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, 5 महीने का फिगर दे रहा हूँ आपको, इसके 3% कमी है, लेकिन हमारी जो इम्पोर्ट्स है उसमें 30% कमी है। तो ओवरऑल इसके नतीजे में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.3 बिलियन था पिछले साल 5 महीनों का, वो इस साल 2.8 बिलियन है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्शन अलग अलग से पॉजिटिव है। खालिद महमूद साहब जी, एक्सप्रेस। सदर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, सागदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। क्या आप बता सकते हैं कि उन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, और क्या इमरान खान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में जो NRO है वो भी उस एजेंडे में शामिल है,
اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے خاص کر جو ارلی الیکشن ہے کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی. میں نے کہا آپ ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا سلامتی خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں, لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی ایک کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا جاتا تھا, بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. چھوڑے اس بحث کو, دل دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ دیتا ہے, افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے, اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن میں قوم کے سامنے یہ بڑے ادب سے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص فراڈ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلقات نہیں, انا پرست ہے, اپنی انا کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 1-2 واقعات سنائے تھے, وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں دنیا کا خطا کار ترین انسان ہوں, لیکن اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اور آج جتنے بھی یہ سرٹیفکیٹ جو ملے ہیں یہ تمغے پاکستان کے ہیں, پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے یہ تمغہ ہے, یہ میرا نہیں ہے بالکل. اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انا کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات سے ابھرنا ہوگا. ڈان. ڈار صاحب سے ایک سوال ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے. ڈار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا, اور آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے, ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں؟ اور سعودی عرب کا ہی بتا دیں, خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملے. پرائم منسٹر صاحب آپ کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, 75 رکنی کیبنٹ ہے, لیکن 8 مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیجن ہو رہے ہیں 95% سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے؟ پہلے میں آپ کو جواب پھر یہ جو 95% اگر آپ بتا دیں, ثابت کر دیں, 95% دور کی بات ہے. 20% بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر تھرو سرکولیشن کی ہوں تو میں آپ ذمہ داری قبول کروں گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے. وہاں سوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ, تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکولیشن کے ذریعے, یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے, تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں, آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا اب آبویسلی, تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل, وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی
एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है इस साल में। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 20, 15, 16 में भी पाकिस्तान ने $35 बिलियन यानी रिसोर्सेज एक्सटर्नल मोबिलाइज किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव थे, पाकिस्तान की तारीफ़ें सारी दुनिया कर रही थी, तमाम मल्टीलैटरल जो अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट, सब IFC, AIIB, वो सब पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की तारीफ़ें इसी मैरियट और सरीना में बैठ के आपके सामने करते थे। और प्रेडिक्शन क्या थी? पाकिस्तान विल बी 18th इकॉनमी बाय 2030। और ये मेरी या मियाँ शहबाज शरीफ की या मियाँ नवाज शरीफ की नहीं थी, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की थी। आज हम किधर खड़े हैं? कर्टसी इमान न्याजी और PTI की परफॉर्मेंस, वी आर नाउ प्रोजेक्टेड टू बी 40th इकॉनमी, 46 टू बी प्रिसाइज, इन 2034। इसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कि पाकिस्तान की कौम को कितना बड़ा, मेरे नज़दीक पिछली पूरी 75 साल में ही ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ये जुल्म हुआ है। याहिया खान की हुकूमत नॉन थी, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, उसकी जो उसकी थी परफॉर्मेंस, मिस गवर्नेंस, PTI ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो भी बहुत पीछे रह गई है। तो मैं अर्ज़ करूं कि हम सनाउल्लाह साहब पूरी जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी नहीं है कि बैंक में पैसे पड़े तो आएगा, हम उसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं उसको। और कोई भी बाई दी वे, आप सब माशाल्लाह इतने वो है कॉमर्स को समझते हैं, कोई कंट्री का डेट जो है एक्सटर्नल नीचे नहीं जाता। अगर नेट नीचे जा रहा हो तो फिर वो बोरो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है। तो 21-22 बिलियन तो आप वैसे एक तरफ कर दें, उसके अरेंजमेंट ज़रूर करने पड़ेंगे आपको, या लेंडर है उसी के साथ रोल ओवर, जैसे हम करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, हमने UAE के साथ इस तरह। और दूसरा आपका होता है कि जी आपने जो असल में जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आपने फाइनेंस करना है, दैट्स एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो हम वी आर फुली पोजिशन एज ऑफ नाउ। जो आपने दूसरा सवाल किया 9th रिव्यू का, उसमें गुजारिश ये है कि 9th रिव्यू का हमारी तरफ से तैयारी है, और सवाल पूछना जो है वो मल्टीलैटरल का प्रोगेटिव है। उन्होंने और इन्फॉर्मेशन मांगी है थोड़ी सी अनयूजुअल, के पहले एक क्वार्टर जो करंट होता उसमें होती थी, आगे की भी मांगे वो भी दे रहे हैं। वो फ्लड्स के हवाले से चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन भी देख लें, वो ये भी चाहते हैं कि वो उसको फाइनेंस कैसे करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और जो सऊदीया का है, सऊदीया का हमारी जो है वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो उनसे बातचीत हुई है वो मटीरियलाइज बड़ी जल्दी होगी जी, वो एडिशनल डिपॉजिट के हवाले से। जी साले जफर साहब। प्राइम मिनिस्टर, ये IMF के प्रोग्राम का जिक्र हुआ अभी। IMF के प्रोग्राम को स्कटल करने की डेलिब्रेट कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन आज फिर कुछ लोगों ने, और उन्हीं लोगों ने फर्जी इरादो शुमार पेश करके एलिगेशन फेडरल गवर्नमेंट पर लगाए हैं। और वही लोग थे, आज उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे हिस्से की रकूम अदा नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना है कि आपसे क्या पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर और GB गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट्स ने कोई कम्युनिकेशन आपसे की है इस अकाउंट पर? और प्राइम मिनिस्टर, आपसे पूछना ये है कि ये जो सारा रौला गौला इस वक्त चल रहा है वो जनरल इलेक्शन को वक्त से पहले के लिए है। क्या ये पॉसिबल है कि स्नैप पोल्स हो सके आइंदा अक्टूबर-नवंबर से पहले? ये सवाल प्राइम मिनिस्टर के लिए है। हमने अपना सियासी एहसासा दाव पे लगाया है, इसलिए नहीं कि हम फौरन चले जाएं जनरल इलेक्शन में, इसलिए कि मईशत को पूरी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश करके ठीक करें, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। देखिए जी, जहाँ तक आपने वो पहला सवाल पूछा कि पंजाब, KP वगैरह, तो आपके अल्फाज में सारा रौला गौला है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जो असूल और जो प्रोसेस होता है उसी के मुताबिक सबकी पेमेंट्स हो रही हैं, किसी की कोई पेमेंट डिले नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ सूबे अपनी इस्तात से बढ़ के और जैसे फेंकना होता है वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मैंने आधे सर्वे की और क्वार्टर सर्वे की मैंने लाहौर में देखी एडवर्टीजमेंट। मैं समझता हूँ कि वो सूबा या मुल्क उन जैसी अयाशियों में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मुतम्मल नहीं हो सकता। तो उनको फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक सरप्लस देना है, वो हमने नहीं, तो बजट पाकिस्तान में उनके साथ तय हुआ है कि वो सूबा इतना सरप्लस देगा। अवैस कियानी साहब।
سر تھینک یو. اویس کینی 24 نیوز. شارٹ سے سوالات ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کے حوالے طرف جا رہے ہیں. اور لاسٹ کوشچن کہ کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے ان کو میں اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً. اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال. افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے. لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے, اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں. اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا. دوسری بات, میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں. پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہا ہوں. تیسرا سوال میں بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹس ہیں, میں پہلے بھی کیا, اور یہ ملک کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے, یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے. ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا. تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں, لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں, اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو, آپ کو یاد ہوگا کہ میں 28 سپٹمبر کو آیا تھا, ہم نے 1 اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھیں 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل میں, قریباً 11.25 کے قریب لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل میں. اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں ایک میں کم کر دیں, یہ وزیر اعظم کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں. تو ہم نے اسی فارمولے میں چل رہے ہیں, ہم کراس سبسڈائز کرتے ہیں سارا کچھ. اگر اس کے علاوہ ایکچوئل ہوئی انشاءاللہ بالکل 100% پاس ہوگی. انشاءاللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر 15 دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ کوشش ہوتی ہے حتی المقدور کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوجھ نہ لگائیں. اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو 1 سیکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ فائدہ. ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال لیں گے. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس